بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ الگ گھر قربان کرنا کیسا ہے۔ یعنی کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ الگ گھر مجھے لے کر دو، وہ مطالبہ کیسا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے، سمجھیے ذرا۔ اسلام دین اعتدال ہے۔ اس میں کچھ احکامات فرائض کے متعلق ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، اور کچھ احسن کے درجے میں آتے ہیں جو مستحب بات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے آج کی مسلمان بیٹی، اگر تو چاہتی ہے کہ تو زمانے کی بہترین عورت بنے اور جنت میں بھی جانا چاہتی ہو، پھر تجھے کیا کرنا ہوگا؟ پھر تجھے بطولی کردار اپنانا ہوگا۔ آئیے کشانہ اس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر آپ سلام اللہ علیہ کی ساس موجود ہیں۔ آپ کے سسر سیدنا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ علی میری بیٹی کو الگ گھر لے کر دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہیں فرمایا کہ مجھے الگ گھر لے کے دو۔ آپ اپنی ساس کی خدمت کرتی ہیں، آپ اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ بچے بھی پیدا کر رہی ہیں، بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، چکی بھی چلا رہی ہیں، اور گھر کے کپڑے بھی دھو رہی ہیں۔ بچے بیمار ہیں مگر روزے بھی رکھ رہی ہیں۔ آپ کنویں سے پانی کا مشکیزہ بھر کر بھی لا رہی ہیں، اور آپ کے کاندھے پر نشان پڑ رہے ہیں، اور آپ آٹا بھی گوندھ رہی ہیں، روٹی بھی پکاتی ہیں، حتیٰ کہ گھر کے سارے کام کاج کر رہی ہیں، مسائوں کی بھی خبر گیری کرتی ہیں۔ میں قربان جاؤں حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام پر فرماتی ہیں کہ اے شہزادی کونین، آپ سارا دن بچوں کے اور گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں اور میری بھی خدمت کرتی ہیں، پھر کتنے پیارے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے والد کی اور علی کی صرف ماں نہیں ہے، آپ میری بھی ماں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ پیرامیٹر ہے ایک عورت کے لیے۔ اور آج دیکھیں کہ عورت کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ کیا تم پر ساس اور سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے؟ پھر بتائیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو اپنی بھابھی کے پاس کیوں چھوڑ کر آئی ہیں؟ آپ اپنی بھابھی کو کیوں کہہ کر آئی ہیں کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنا؟ آپ تو چاہیں کہ آپ کی بھابھیاں رات کو آپ کے ماں باپ کے پاؤں دبا کر سوئیں، اور آپ اپنے سسرال میں آ کر کہیں کہ میں نے دورہ قرآن کیا ہے اور مجھے فلاں معلمہ نے بتایا ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے۔ قرآن پاک نے سسر کو محرم رشتوں کے اندر شامل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بتائیں ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں۔ ایک وہ باپ جو تمہیں دنیا میں لایا، دوسرا وہ جو تمہارا استاد ہے، اور تیسرا وہ باپ جس نے تمہیں بیٹی دی۔ اسی حدیث کو محدثین نے خواتین پر جب لاگو کیا تو ساس جو ہے وہ ماں کے درجے میں آتی ہے، اور سسر جو ہے باپ کے درجے میں آتا ہے۔ اب آپ کے ماں باپ تو آپ کی جنت ہیں، تو کیا شوہر کے ماں باپ آپ کے شوہر کی جنت نہیں ہے؟ تو آپ ان کو جنت ان سے دور کر کے کیا خوش رہ پائیں گی؟ ان کو، اپنے شوہر کو، اپنے والد، اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ سے دور کر کے، یعنی ان کی جنت سے دور کر کے کہ آپ جنت میں چلی جائیں گی؟ خوش رہ سکیں گے کیسے؟ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنی اور اپنے شوہر کی حفاظت کرے گی، اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کو راضی رکھے گی، اپنے شوہر کے بچے پیدا کرے گی۔ ان بچوں کی رعیت اس کے اوپر ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ان کی تربیت نہیں کروں گی۔ وہ بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، اسے ان سب چیزوں کی پوچھ ہوگی۔ اگر وہ اپنے شوہر کو سپلٹ کرتی ہے، اگنور کرتی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اپنے شوہر کو، جس کو پال پوس کر جوان کر کے آپ کی آنکھ کا تانا بنا کر اسے دیا گیا، آپ کے ماں باپ کا آئیڈیل بنایا، تو پھر آپ
जब अपने शोहर को इसके माँ बाप से अलग करेंगी तो आप इसको दोज़ख में धकेल रही हैं, आप इसको जन्नती नहीं बना रही हैं, आप इसकी मुआमन बन रही हैं दोज़ख के लिए। यानी कि आप अपने शोहर को दोज़ख में भेजने के लिए वजह बन रही हैं। तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि अगर आपकी वजह से आपका शोहर जन्नत में ना जा सका तो फिर आप कैसे जन्नत में चली जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अपने शोहर को खुश रखेंगे तो जन्नत में जाएंगे ना। अलग घर में रहने की वजह से शोहर पर ये जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी कि वो अपने माँ बाप की खिदमत ना करे। जिसके वालिदैन को रात को अपने बेटे की एमरजेंसी खिदमत से पक जाए तो वो कहीं दूर होने की वजह से इनकी खिदमत ही ना कर सके। अगर लहदा कर लिया है वो बेटा कहीं वालिदैन दूर हैं तो कैसे रात को एमरजेंसी उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो कैसे हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। तो एमरजेंसी पड़ गई कैसे उनकी खिदमत करेंगे। आप लहदा कर लेना चाहती हैं, अपने माँ बाप के लिए भी लहदा कर लें ना अपनी भाभीयों से। बहन भाइयों, आपको अच्छी तरह से वीडियो की समझ आ गई होगी। मेरे बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।